قریب آ گئی ہے اس قبرستان سے۔ کراچی کی حدود کے اندر لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کے دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے۔ KMC کا ایک نالا ہے، بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے تو سارا قبروں میں ہی چلا جاتا ہے۔ کتے یہاں پہ بھی موجود ہیں، کتے کھودتے ہیں قبروں کو۔ بھائی جان ہاں ہیلو، انلیگل قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ KMC ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سو رہا ہے۔ آئین پاکستان کے ابتدائی 40 آرٹیکلز ریاست پر شہریوں کے بنیادی حقوق کی فراہمی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سر چھپانے کے لیے چھت اور چار دیواری ہے، لیکن مملکت خداداد میں رہائش کے اس بنیادی حق کے لیے اکثریتی عوام زندگی بھر دھکے کھاتے گزار دیتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ شہری سطح پر صورتحال ایک نئی بھیانک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور وہ ہے جیتے جاگتوں کی اکثریت تو بے گھر ہے ہی، دنیا سے گزر جانے والے بھی قبر کے حق کے لیے دشواریوں کا شکار ہیں۔ بدقسمتی سے بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے ساتھ جہاں ضروریات زندگی کی فراہمی کا خیال نہیں رکھا گیا، وہیں آبادی کے تناسب سے قبرستانوں کی بڑھتی ہوئی ضرورت پر توجہ نہیں دی گئی۔ اوور لوڈنگ کی وجہ سے کئی قبرستانوں کو مزید تدفین کے لیے سرکاری سطح پر سیل کیا جا چکا ہے۔ قبرستانوں کی کمی اور دشواری کا سامنا مرنے والوں اور ان کے لواحقین کو ہے جو قانون کی پاسداری کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن لینڈ مافیا کے لیے کیا قانون اور کون سی ریاست؟ لینڈ مافیا رہائشی اور تجارتی قبضہ خوری سے بڑھ کر اب قبرستانوں میں بھی اپنا گھناؤنا کھیل کھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ لینڈ مافیا نے پہلے ہی رہائشی اور کاروباری علاقوں کی شکل بگاڑ رکھی ہے۔ پیدل چلنے کے لیے فٹ پاتھ نوگو ایریاز بنا دیے، سڑک کے اطراف میں پتھارے اور پارکنگ براجمان ہیں۔ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ماضی میں متعدد نمائشی آپریشنز لانچ کیے گئے، لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے تجاوزات کے خلاف لیے گئے از خود نوٹس کے بعد سے کراچی انتظامیہ غیر معمولی تحرک میں آئی، لیکن وہ بھی ایک خاص حد تک ہی کامیاب ہوئی۔ اس سارے گورکھ دھندے کے پیچھے کہیں انتظامیہ کی غفلت اور کہیں ملی بھگت کار فرما رہی ہے۔ ٹیم گرفت نے ماضی میں تجاوزات مافیا اور لینڈ مافیا پر خصوصی پروگرامز تشکیل دیے اور پتھارے اور ٹھیے مافیا کے ساتھ سکولز قبضہ مافیا کو بھی گرفت میں لیتے ہوئے محکمہ تعلیم میں چھپی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کیا۔ اسکول عمارتوں میں کھلے تندور، فیکٹریوں اور رہائش گاہوں کو منظر عام پر لایا گیا، لیکن اس بار گرفت ٹیم کا سامنا تھا قبرستان کی لینڈ مافیا سے۔ قبرستان کی لینڈ مافیا اتنے دیدہ دلیر ہو چکی ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے سیل کردہ قبرستانوں میں مقررہ سرکاری قیمتوں میں سے 4 گنا قیمت وصول کر کے قبریں فراہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ قبریں یا تو پرانی قبریں پاٹ کر بنائی جاتی ہیں یا پھر قبرستان کی حدود سے تجاوز کر کے تجاوزات پر بنائی جا رہی ہے۔ ٹیم گرفت کو کچھ عرصے سے قبرستان میں موجود لینڈ مافیا کے خلاف شکایات موصول ہو رہی تھیں، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ قبرستان کی لینڈ مافیا اور ان کے طریقہ واردات کو بے نقاب کیا جائے۔ اس سلسلے میں گرفت اسپائی ٹیم کو حرکت دی گئی۔ ایک اسپائی ٹیم لیاقت آباد FC ایریا کے قبرستان پہنچی جو انتظامیہ کی جانب سے مزید تدفین کے لیے سیل کیا جا چکا تھا۔ گورکھن کو تلاش کر کے ایک فرضی عزیز کی تدفین کے لیے قبر کا تقاضا کیا۔ کور چاہیے، کل کیا تھا کہ مل جائے گا، اب ادھر ملے گا، اس طرح ملے گا کدھر اور یہی کیا رہے گا، مطلب فرنٹ روڈ سے اندر آ کے یہ رہے گا۔ گورکھن نے قبرستان کے مختلف حصوں کا تذکرہ کیا اور مختلف حصوں کے مختلف ریٹ بتائے۔ کیا بول رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے نا، یہ نہیں ہے، دکھاؤ تو جگہ دکھاؤ، جگہ تو ایسے نہیں ہم کرتے نہیں ہیں، آپ کو دکھاؤ تو سمجھ میں آئے گا، دماغ تو بنائے۔ گورکھن اسپائی نمائندوں کو قبرستان کے ایک حصے کی طرف لے گیا اور زمین کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس حصے میں سے قبر نکال دے گا۔ نمائندوں نے پوچھا کہ نئی قبر بناؤ گے یا پرانی قبر کو خالی کر کے دو گے؟
गोरकन ने जवाब में खुलकर एतराफ किया, नहीं भाई, नई कहाँ से लाएं? यहाँ तो एक एक कब्र में 8-8 कब्रें हैं। मतलब खाली जगह तो नहीं है ना, कब्र भी खाली तो नहीं, खाली कहाँ होगी? कराची में खाली नहीं है, बस्ता नहीं मिलेगा। आप टाइगर में जब आप ही बोल रहे 4-5 मंजिल चाहिए, 1 करोड़ के 8-8 कब्रें। नुमाइंदे ने गोरकन से कब्र के रेट पूछे। गोरकन ने कब्र के रेट सरकारी रेट से दुगने बताते हुए 16,000 का तकाजा किया। ये नीम है, इसमें इनकी इसी हदूद में करेंगे, ये देखो ये मजा रहे ना, हाँ इसकी हदूद में। तो क्या बन लोगे? 16,000। नुमाइंदे ने रियायत का कहा तो इसने कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर वहां कब्र मिलेगी और इसके रेट 13,000 रुपए होंगे। गोया मंडी लगी हुई थी, मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ रेट थे। क्या फाइनल बताओ क्या लोग? आप 15 में आपको 13 में दूंगा, तो आगे 20 में ऐसा यही बताओ, ये जो खरीद मैंने आपको बता दूँ ना, 16 फाइनल। नुमाइंदों ने गोरकन को कब्र बनाने का एडवांस पकड़ाया और अगले दिन के लिए कब्र का वक्त तय पा गया। कितना बयाना है? अब 3-4 दे दें। चलो भाई है ना, 2,000 दे दें अभी। 2,000 दे दें। हाँ ये नहीं ना, आपको कल फिर बुलाऊंगा, आपसे अनुवाद होगा, कल आपको दिखाने के लिए तो पट्टी आपका हो रहा है। हाँ कल आप 2 बजे आओ ना, आपको फिर हम चेक करेंगे। 2 बजे नहीं, कल मैं आपके पास आऊँगा 11 बजे। 11 बजे ना, 11 बजे हमारा मंजूर है, 10 बजे आते ना, तो पैसे दे के तो फिर 2 बजे तक तैयार जब भी होगी ना, जगह देख लेना। आप ये 1000 रुपये रख लो। लियाकताबाद कब्रिस्तान की सूरत हाल सामने आने के बाद दूसरे कब्रिस्तानों की सूरत हाल जानने के लिए एक और स्पाई टीम पहुंची लियारी एक्सप्रेसवे से मुत्तसिल अजीजाबाद के इलाके में मौजूद यासीनाबाद कब्रिस्तान, जो केएमसी ने मजीद तदफीन के लिए सील कर दिया था। स्पाई टीम ने गोरकन को तलाश किया और उससे फर्जी मसला बयान किया कि उनके एक अजीज का इंतकाल हो गया है, जिसकी कल के दिन तदफीन है और इसकी कब्र बनवानी है। अपनी कबर में रिप्लेस है, वैसे नहीं जुगाड़ मारो यार। कहाँ जाएंगे? हाँ क्या करें? ये कहाँ से ये इलाके की रह यार। इतने बड़े कब्रिस्तान जगह ही नहीं खाली भैया। नहीं यार, ये इसीलिए तो बंद है, इसीलिए तो बंद है ना। हाँ बंद मतलब बंद है, सब सील है ये। गोरकन ने इब्तिदान साफ इनकार कर दिया कि ये कब्रिस्तान हुकूमत की तरफ से सील्ड है, लिहाजा यहाँ कब्र नहीं मिल सकती। नुमाइंदे के ज्यादा इसरार करने पर गोरकन ने एक राह निकाली। मैं बंदे से बात करता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है बात करने पैसा नहीं है यार, पैसों का इशू नहीं है यार। गोरकन लाइन पर आ गया, कहने लगा कि पहले कब्रिस्तान के ठेकेदार से बात कर लूं, फिर जवाब देता हूं। इसके बाद वो आबिद नामी एक ठेकेदार से फोन पर बातों में मसरूफ हो गया। आबिद ठेकेदार से बात करने के बाद गोरकन ने कब्र मिलने की नवीद सुना दी, यानी फोन के दूसरी तरफ बैठा हुआ आबिद ठेकेदार वो हस्ती था कि जो कानून के फैसलों से बालातर था। आजा जगह बता रहे हैं, दिखा देंगे आपको। आपको नहीं बनाओगे ना, ये तो नहीं बनेगी ना, इसके कम से कम आपसे 20 से 25,000। यहाँ पे एक कब्र के लिए एडवांस इनको रकम दी गई थी और इस वक्त भी एक एडवांस रकम दे के और इनसे ये कहा जा रहा है कि एक नई कब्र बना दें। कब्र की जगह दिखाने के लिए गोरकन नुमाइंदों को कब्रिस्तान के उस हिस्से की तरफ ले गया जहां से लियारी एक्सप्रेस वे गुजरता है। कब्रिस्तान की हुदूद खत्म होने के बाद गोरकन नुमाइंदों को एक जगह खड़ा करके कब्र की जगह दिखाने लगा। जगह 25,000 की है, कब्रिस्तान नहीं रहा, खत्म हो गया। यहाँ जो खाली तुम नहीं आप कह रहे हो, आपने अभी ये जगह जो है ये खाली है, आप आम मार्केट में दे रहे हो। मेरी बात आप नहीं सुन रहे हो। मैंने बोला कब्रिस्तान बंद है, किसी को जगह नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा आपने बोला भाई कुछ करो, हमारे
हमारे समझ कर लिया इसीलिए, क्योंकि ये जो जगह दे रहे हैं, जिसको मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला भाई ये काम करना है, उसने बोला भाई बात सुनो, जिम्मेवारी आपकी होगी, कल कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेवारी हमारा नाम नहीं होना, क्योंकि जो इंचार्ज होगी उसी चीज़ में हम नहीं डालना। गोरकन ने खुलकर बताया कि ये जगह कब्रिस्तान से बाहर है, यहाँ हम कब्र बना देंगे, लेकिन इस कब्र की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। नाजरीन को बताते चलें कि गोरकन ने कब्र के लिए जिस जगह का इशारा किया था वो लियारी एक्सप्रेसवे से मुत्तसिल वो हिस्सा था जो लैंड डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। यासीनाबाद कब्रिस्तान और लियारी एक्सप्रेसवे के दरमियान 25 से 30 फीट का फासला मुतय्यन है, जो कब्रिस्तान लैंड माफिया की वजह से सिमट कर 10 फीट से भी कम रह गया है। गोरकन ने इस गोरख धंधे के 25,000 रुपए बताए और किसी तौर पर रियायत करने के लिए तैयार न था। क्या हो जाएगा इसका जैसे ये देखो टाइल वाली बनी है, अभी कोई मालिक आता है भाई हमारी अपनी कब्र में रिप्लेस कागजा लेते हैं तो उनके 15,000 लेते हैं। 15,000 रिप्लेस में? अच्छा। और जैसा ये शादी है ऐसी तोड़ते हैं तो उससे 12 से 13। अच्छा, क्योंकि टाइल में थोड़ा मजबूती ज़्यादा होती है। अभी तो आपको नहीं बनाओगे ना, ये तो नहीं बनेगी ना, इसके कम से कम आपसे 20 से 25,000 लगेंगे। 30 से 25,000 अंदर से बाउंड्री बनेगी, ब्लॉक ब्लॉकों की बनेगी बाउंड्री। कुछ बात कर ले रहे, ये तो मैंने उसको रास्ते में बात कर ली, मैंने बोला भाई फाइनल मेरे को बता दो। कितने फाइनल वही बताए? नहीं बताया मैंने आपको, 25,000 रुपये। नुमाइंदों को गोरकन के आगे हार मानना पड़ी और कब्र के 25,000 रुपए तय पा गए। नुमाइंदों ने गोरकन को एडवांस के 2,000 रुपए सुपुर्द किए और कब्र बनाने का मरहला शुरू हो गया। एडवांस कितने देने पड़ेंगे? एडवांस 15,000 दे दो। तुम्हें नहीं यार, 10 दे दो एडवांस में। 10,000 दे दो। 15 है नहीं है, जब मुझे पड़े 2,000 3,000 पड़े होंगे। 3,000 नहीं तो एडवांस दे लो, कोई भाग तो दे रहा, कब्र 10 मांग रहा है, आप 10 दे लो। नुमाइंदों ने अगले दिन तैयार कब्र पर पहुंचना था और टीम गिरफ्त ने उसी वक्त को कार्रवाई के लिए बेहतर समझा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अजीज़ाबाद के इलाके में, यासीनाबाद कब्रिस्तान में। यहाँ पे क्योंकि ये कब्रिस्तान जो है वो KMC की जानिब से बंद किया जा चुका है, इसके अंदर और फर्दर कोई कब्र नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने अपने एक नुमाइंदे को भेजा है और वो जाके अभी गोरकन के साथ उसने डील की है। उसने 25,000 रुपये के एवज़ तकरीबन एक कब्र जो है वो खोदने की तैयारी कर रहा है। 6,700 रुपये के करीब है। इस रेट पे अगर कोई कब्रिस्तान में किसी भी शख्स को कब्र देता है, जो कि KMC की तरफ से जिसको इजाज़त भी है, जैसा कि मेवा शाह कब्रिस्तान है, यहाँ पे KMC की तरफ से इजाज़त है कि नई कब्रें खुदी जा सकती हैं। इसके अलावा जितने भी कब्रिस्तान हैं उनके अंदर अगर किसी के रिश्तेदार की, अजीज़ की कोई कब्र मौजूद है पुरानी, तो उसको जो है वो दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है इस मशरफ में कि आप अपने ही किसी और रिश्तेदार को वहाँ पे दफनाने की अगर इरादा रखते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी नई कब्र जो है वो नहीं बनाई जा सकती। अब यहाँ पे इत्तलात ये है कि एक तो यहाँ पे कब्रों को महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है, दूसरे ये इत्तलात हैं कि जो पुरानी कब्रें हैं उनको पाट दिया जाता है। इत्तलात ये भी हैं कि लियारी एक्सप्रेसवे के नज़दीक जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है उसके ऊपर भी ये कब्रिस्तान जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है कानूनी तौर पे इन ठेकेदारों की तरफ से या जो गोरकन है उनकी तरफ से। होता ये है कि KMC की तरफ से किसी एक शख्स को यहाँ पे डिप्यूट किया जाता है, वो सरकारी मुलाजिम होता है और वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स को जो है वो ठेका दे देता है और ठेका दे के और गोरकन का काम यहाँ पे वो सर अंजाम देता है। हालांकि जो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, जो KMC की तरफ से अप्रूव्ड SOPs हैं जिसके तहत यहाँ पे खबरों को जो है वो देना चाहिए, वो इसी सूरत में हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है उस रेट के ऊपर किसी को भी कब्र दी जाए, और वो भी उन कब्रिस्तानों में जहाँ पे जगह मौजूद है। ऐसे कब्रिस्तानों में जहाँ पे जैसे सखियास्थान है, जैसे पापोश का कब्रिस्तान है, ऐसे कब्रिस्तानों में जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे कोई नई कब्र नहीं बनाई जा सकती। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एक आगे गए हुए, इससे पहले भी इनसे कुछ बात हुई थी गोरकन से, तो वही केयर ऑफ इस्तेमाल किया गया है एक दफ़ा फिर। इससे पहले भी यहाँ पे एक कब्र के लिए एडवांस इनको रकम दी गई थी और इस वक्त भी एक एडवांस रकम दे के और इनसे ये कहा जा रहा है कि एक नई कब्र बना दें।
تو وہ نئی قبر بنا رہے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس ہمارے نمائندے نے جو آگے گیا ہوا ہے اس نے اطلاع یہ دی ہے کہ یہ ایک نئی قبر بھی بنا رہے ہیں، اور تقریباً اس کے لیے انہوں نے گڈھا کرنا بھی شروع کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی زمین جہاں پہ گورنمنٹ کی ملکیت میں وہ زمین، اور وہ قبرستان کے احاطے میں نہیں آتی ہے، وہ اس سے ایکسٹینڈ کر کے بنا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیں گے کہ کراچی میں ایک بہت ایسی ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں پہ قبضہ کوئی کر رہا ہو تو چائنا کٹنگ کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ بیسکلی قبرستان میں چائنا کٹنگ کی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے قبر کی مد میں مقررہ رقم 8,500 روپے سرکاری فیس ہے، جس میں قبر کی تعمیرات کا میٹیریل بھی شامل ہے. لیکن قبرستان لینڈ مافیا 3 سے 4 گنا رقم زیادہ اینٹ رہی ہے، جو کہ ایک غریب گھرانے کے لیے کسی طور ممکن نہیں. لہٰذا یاسین آباد قبرستان کے اطراف میں کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں غریب گھرانے اپنی مدد آپ کے تحت از خود قبریں بنا کر اپنی میتوں کو دفنا دیتے ہیں. قبر کی رجسٹریشن، سرکاری اندراج کا نہ تو انہیں شعور ہے اور نہ ہی ان جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو بیکاری ہے، میری بھی عزت کا مسئلہ ہے. یہ بات کسی کو بولنا نہیں بولیں گے، آپ جو ہے آپ اس کے بیچ میں ہے. کتنے میں لی ہے، کتنے میں دی ہے، یہ بھی بات کسی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. نالے جتنے بھی آتے ہیں وہ کے ایم سی یا ڈی ایم سی کے اندر آتے ہیں. یہ وہی بتائیں گے آپ کو جو انچارج ہے. چارج کون ہے یہاں پہ کے ایم سی کی طرف سے؟ وہ عابد بھائی. ناظرین، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لیاری ایکسپریس وے کا جو رائٹ آف وے ہے وہ یہاں پہ بہت قریب آ گئی ہے اس قبرستان سے. یہ تقریباً 10 فٹ کا فاصلے کے ساتھ ہم جہاں پہ چل رہے ہیں، ایک گاڑی کی چوڑائی 10 فٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. اس سے کم فاصلے کے اوپر یہ قبرستان جو ہے وہ آ چکا ہے، اور یہ بیسکلی انکروچمنٹ ہے قبرستان کی طرف سے اور قبرستان انتظامیہ کی طرف سے. کے ایم سی کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر. سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان کی جو ہے وہ ایکسٹینشن کا کام کیا جا رہا ہے اور غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے. ڈیسائیڈڈ کوئی اپرووڈ باؤنڈری وال نہیں ہے. یہاں پہ اپنی مدد کے تحت لوگ جو ہے وہ قبریں بنا لیتے ہیں، اور کچھ عرصے میں قبرستان کا جو احاطہ ہے اور اس کی دیوار جو ہے وہ لیاری ایکسپریس وے کے بالکل ساتھ متصل ہو جائے گی. کراچی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کے دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی پیش رفت نہیں کی جاتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے کوئی اس قسم کی بھی سہولت موجود ہو کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے لیے دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے. سوائے کراچی کے اندر 1 سے 2 قبرستانوں کے، اس کے علاوہ اور کوئی قبرستان جیسے کہ میوہ شاہ قبرستان ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس جگہ موجود ہے اور یہ آرام سے یہاں پہ نئی قبریں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے اندر، کراچی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی اور نیا قبرستان نہیں بنایا گیا، زمین الاٹ نہیں کروائی گئی کے ایم سی کی طرف سے، اور یہ سارے مسئلے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. یہاں پہ ہم مختلف دیکھتے ہیں کہ انکروچمنٹس بھی ہو جاتی ہیں. یہ جو دیوار بنائی گئی ہے یہ کسی پرائیویٹ لوگ ہیں ان کی طرف سے بنائی گئی ہے، یہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے دیوار نہیں بنائی گئی ہے. قبریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیاری ایکسپریس وے سے چند قدم کے فاصلے پہ ہیں. یہاں پہ ایک نئی قبر بنائی جا رہی ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں چل کے. یہاں پہ یہ ایک بہت قدیم قبرستان ہے جہاں پہ کوڑ کی بیماری کے مریض جو ہے ان کو لایا جاتا تھا اور ان کی جب اموات ہو جاتی تھی تو یہاں پہ وہ قبریں بھی موجود ہیں. لائٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کے ایم سی کی طرف سے کوئی لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ قبرستان جو ہے وہ بہنگم طریقے سے ایک ایکسٹینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ بارش میں قبرستان کی زبوحالی رہائشی علاقوں سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہا جائے کہ زیادہ ابتر ہوتی ہے تو غلط نہ ہوگا. یہ ایک کے ایم سی کا ایک نالہ ہے. بیسکلی نالے جتنے بھی آتے ہیں وہ کے ایم سی یا ڈی ایم سی کے اندر آتے ہیں. یہاں پہ قبرستان کے بالکل ساتھ یا قبروں کے بالکل ساتھ جو ہے یہ جو نالہ ہے، یہاں پہ اگر یہ کبھی اوور فلو ہو جائے یا قبروں کے اندر جو ہے وہ پانی چلا جائے تو وہ ایک
ظاہر سی بات ہے کسی کے لیے بھی ایک چیز تکلیف دہ ہے کہ گندا پانی ان کے آبا و اجداد، ان کے پیاروں کی قبروں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے۔ قبرستان زیر آب آ جاتا ہے اور گٹر، نالوں کا آلائشی پانی اوور فلو ہو کر قبروں میں داخل ہو جاتا ہے اور قبریں منہدم ہو جاتی ہیں۔ یوں زندگی میں انتظامیہ کی بد انتظامی جھیلنے والے مرنے کے بعد بھی انتظامیہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پاتے۔ یہاں پہ کچھ گورکن حضرات موجود ہیں، ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں۔ قبرستان کا کوئی احاطہ ہے، کوئی دیوار ہے کہ یہاں تک یہ قبرستان ہے، اس کے بعد یہ قبرستان ختم ہو جاتا ہے؟ جیسے اب آپ لوگ لیاری ایکسپریس وے کے بالکل ساتھ آ گئے۔ اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ تو وہی بتائیں گے آپ کو جو انچارج ہے۔ انچارج کون ہے یہاں پہ کے ایم سی کی طرف سے؟ وہ عابد بھائی۔ گورکن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا، وہ ہر معاملہ عابد ٹھیکیدار کے ذمے ٹھہرا رہا تھا۔ ان کا دفتر کدھر ہے؟ دفتر یہاں نہیں ہے ان کا، وہ صدر میں۔ صدر میں دفتر ہے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی المیہ کے طور پہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو صاحب ہے یہاں پہ ڈپیوٹ ہیں کے ایم سی کی طرف سے، ان کا دفتر جو ہے وہ صدر میں۔ یہاں پہ ایک اور یہ تازہ جیسے قبر بنائی گئی ہے، تو اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے کہ یہ قبر جو ہے وہ کس لحاظ سے ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جا وجہ جس طریقے سے شہر میں کتے موجود ہیں اسی طریقے سے کتے یہاں پہ بھی موجود ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ بھائی کہ یہاں پہ جیسے یہ کتے وغیرہ ہیں، یہ قبریں بھی پاٹ دیتے ہیں؟ ہاں کتے کھودتے ہیں قبروں کو۔ تو اس کا کوئی انتظام نہیں ہے اس کو دیکھ بھال کے لیے کوئی کے ایم سی کی طرف سے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ قبرستان ویسے تو بند ہو چکا ہے نا، یہاں پہ پابندی ہے نئی قبر کی، ہاں تو یہاں پہ نئی قبریں کس طریقے سے بن رہی ہے؟ جیسے میں نے وہاں پہ بھی دیکھا ابھی ایک اور قبر گزری تھی۔ انچارج بنا رہے ہیں عابد صاحب، عابد انچارج ہے قبرستان کا کے ایم سی کی طرف سے؟ کے ایم سی کی طرف سے عابد صاحب یہاں پہ کوئی انچارج ہیں؟ وہی گورکن بھی ہیں کیا یا انچارج ہے؟ انچارج بھی ہے، گورگن بھی ہے، سب سے اوپر وہی ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم پانی بھی ڈالتے ہیں قبروں پہ، کوئی کام ملتا ہے تو کرتے ہیں۔ بھائی جان، ہاں ہیلو ناظرین، اب یہ لوگ سارے یہاں سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ اس قبرستان میں نئی قبر بنانے کی پابندی ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو نئی قبریں بنی ہے ابھی کس نے بنائی ہے؟ عابد صاحب انچارج ہو، باقی مزدور کام کر رہے ہیں۔ مزدور آپ لوگ بھی ہو؟ ہاں ہم بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، ہم بھی ہے، بھائی بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا سارے لوگ آپ لوگ مزدوری کرتے ہو یہاں پہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر تو پابندی لگ چکی ہے، آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ یہاں پہ نئی قبر نہیں بن سکتی ہے، تو پھر کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے یہاں پہ کر دیتے ہو؟ نہیں کر رہے، عابد صاحب کر رہے ہیں جو انچارج ہے۔ انچارج کو بلا سکتے ہو ابھی آپ؟ ہاں ہم فون کرتے سکتے ہیں۔ اچھا یہ عابد صاحب کو بلا رہے ہیں، اتنی دیر میں ان سے اور مزید بات کرتے ہیں۔ بیسکلی یہ قبرستان کے اوپر پابندی لگائی جا چکی ہے کہ یہاں پہ کوئی اور قبر نئی نہیں بنائی جا سکتی یا قبر کو کسی اور کو پاٹا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مسئلہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی باؤنڈری یا احاطہ نہیں ہے اس قبرستان کا، اور اس سے آگے ایکسٹینڈ کر کے ایک لفظ ہے کراچی کے اندر بہت ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں پلاٹس کے حوالے سے، اور اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ چائنا کٹنگ ہو رہی ہے پلاٹس کی۔ گورکن عابد ٹھیکیدار کو فون ملانے کے بہانے کچھ قدم پیچھے ہٹا اور ایک دم قبرستان کے اندر کی جانب بھاگ نکلا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے بقیہ کارندے بھی قبرستان میں بھاگ گئے۔ ان کا بھاگ جانا ان کی غلط کاری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بھائی جان، ہاں ہیلو، اچھا ناظرین، اب یہ لوگ سارے یہاں سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ اس قبرستان میں نئی قبر بنانے کی پابندی ہے، اور یہ جو اگر میں آپ کو فاصلہ دکھاؤں تو لیاری ایکسپریس وے سے چند قدم کے فاصلے پہ یہ ایک نئی قبر بنائی جا رہی ہے۔ اس قبرستان کا کوئی احاطہ نہیں ہے اور یہ اللیگل قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ کے ایم سی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سو رہا ہے، اس کے عابد صاحب ہیں کوئی جو یہاں کے انچارج ہیں، ان کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہیں، اور جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں بیسکلی وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے یہاں پہ آ کے جو ہے یہ قبر کھدوائی ہے، اس نے ایڈوانس پیسے دیے ہیں، اور وہ جو صاحب آپ دیکھ رہے تھے جن کو وہ بھاگتے ہوئے، تو وہ ان کو بار بار آوازیں دی جا رہی ہیں کہ بھائی آ کے یہ اپنا قبر کھودنے کا جو ہے کام پورا کرو، تو وہ قبر کھودنے کا کام بھی انہوں نے پورا نہیں کیا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر قصوروار کے ایم سی ہے۔ ناظرین، یہ جو قبر ابھی ہمارے ایک نمائندے نے کھدوائی ہے، اس کے 20,000 روپے کے ان کے ریٹ سے طے ہوئے تھے،
اور جو اصل اپروو گورنمنٹ ریٹ ہے وہ میں جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں 6 سے 7 ہزار روپے کا ریٹ ہے. 20,000 روپے 25,000 روپے 30,000 روپے جیسا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص پے کر سکتا ہے اسی طریقے کی جو ہے وہ پیمنٹ لی جاتی ہے اور یہاں پہ غیر قانونی قبریں جو ہے وہ کھودی جاتی ہیں. گورنمنٹ کے اپروو ریٹ جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کے حوالے سے 8.5 9 کے درمیان ہمارے یہاں تقریباً 8,500 ریٹس ہیں، کیونکہ میسنریز ورک ہیں، بلاکس ہیں، سلیبس ہیں، کھدائی. یہ خود جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ بات سن لیں. KMC کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ خود وہ تدفین کرتے ہیں اس کے پیسے، کیونکہ وہی مٹیریل لیتے ہیں، وہی مٹیریل لاتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں اور تدفین بھی کرتے ہیں، وہ سب انہیں کی. تھوڑی دیر پہلے تک یہاں پہ جب ہم آئے تھے داخل ہوئے تھے اس قبرستان میں تو یہاں پہ کھدائی کا کام جو ہے وہ جاری تھا. اب وہ کھدائی کا کام جو ہے وہ چھوڑ کے اور تمام گورکن جو اپنے آپ کو مزدور اور کوئی پانی والا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے وہ تمام لوگ یہاں سے جا چکے ہیں اور اس کی اطلاع میرے خیال سے اب تک جو ہے وہ عابد صاحب تک پہنچ چکی ہے جو KMC کی طرف سے یہاں پہ انچارج ہے. یہی صورتحال ہے کراچی کے کم و بیش جتنے بھی قبرستان ہیں جہاں پہ پابندی لگا دی گئی ہے KMC کی طرف سے، وہاں پہ لوگ جاتے بھی ہیں. تھوڑا سا عوام کا بھی قصور ہے کہ وہ انہی قبرستانوں میں کیوں جاتے ہیں کہ جہاں پہ پابندی لگا دی گئی ہے. ایسے قبرستان جہاں پہ ابھی تک جگہ موجود ہے وہاں پہ کیوں نہیں جاتے. ساتھ ساتھ جو پرانی قبریں ہوتی ہیں یا تو ان کو پاٹ دیا جاتا ہے یا پھر اس طریقے کی ایکسٹینشن کی جاتی ہے غیر قانونی قبرستانوں کی جس کے اندر ان کے پاس وہ جگہ الاٹ نہیں ہے قبرستان کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی یہاں پہ نئی قبریں بنائی جاتی ہیں. قبرستان، لینڈ مافیا اور اس کا طریقہ واردات کافی حد تک بے نقاب ہو چکا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجاوزات کے ذمہ دار کون اور تجاوزات قائم ہونے کے دوران انتظامیہ کہاں غائب ہوتی ہے. یہ صورتحال ہے وہ صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جگہ نہیں ہے. شہر میں جگہیں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ آبادی کے لحاظ سے قبرستان نہ سوسائٹیز نے بنائی، سوسائٹیز تو بن گئی لیکن سوسائٹیوں نے قبرستان نہیں بنائے. فلیٹس بن گئے 21 منزلیں لیکن قبرستان کسی نے نہیں بنایا. لہذا آپ نے نہیں جسٹس مظہر صاحب نے اس پہ باضابطہ مارک کیا اس کو، ان کو بورڈ آف ریونیو کو اور سیکرٹری ویلفیئر جو اس کے وہ ہوتے ہیں ان کو بھی کہ آئندہ کوئی بھی آپ بنائیں گے، کوئی بھی اسکیم لانچ کریں گے، کوئی بھی چیز لانچ کریں گے، بغیر قبرستان کے کوئی اسکیم لانچ نہیں ہوگی. 3 قبرستان ہم ADP میں کام کروا رہے ہیں تو ہم نے 20-25 ایکڑ کے 3 قبرستان، ایک 66 ایکڑ کا ہے، ایک ہم نے 25 ایکڑ کا کرایا اور ایک 13 ایکڑ کا. ایک ہم سرجانی میں کر رہے ہیں، یہ ہے 13 سے 14 ایکڑ کے قریب ہے اور پیچھے بھی جگہ ہے کیونکہ پہاڑ سائڈ ہے تو وہ آٹومیٹکلی قبرستان میں ہی وہ ہو جاتی ہے جس طرح ڈیفنس وغیرہ میں. دوسرا ہے ہمارے پاس ناردرن بائی پاس پہ MDA نے ہمیں جگہ دی تھی 66 ایکڑ 66.64 ایکڑ، وہ قبرستان ہم نے بنا دیا تقریباً، وہ بھی بن گیا. تیسرا ہمارا لنک روڈ پہ جب سمندری بابا والا روڈ ہے نا، یہ M5 والا بالکل آپ ہائی وے پہ، سپر ہائی وے پہ، تو یہ 3 قبرستان ہم بنا رہے ہیں. اور اس مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ قبرستان بن جائیں گے تو لوگ شاید میں اویئرنیس بھی آتی جائے گی، جس طرح دیگر انجمنوں کے قبرستان ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو دور دور شفٹ ہوتے چلے گئے، تو ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ بھی اس کو فالو کریں گے. ٹیم گرفت نے یاسین آباد قبرستان میں قبروں کی چائنا کٹنگ کے خلاف ڈیپٹی ڈائریکٹر کو آگاہ کیا تو ڈیپٹی ڈائریکٹر پرویز اقبال نے متعلقہ شخص عابد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اندیہ دیا اور ساتھ ہی کارروائی کے وقت ہمیں رابطہ کرنے کا وعدہ کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر وعدہ کب نبھاتے ہیں. ٹیم گرفت کو اس وعدے کے پورا ہونے کا انتظار رہے گا. بالکل ہم کارروائی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اور ہم نے آپ کے کہنے سے پہلے اس پہ کارروائی کے لیے ہم نے لیٹر بھیج چکے ہیں کیونکہ ہمیں سنانے میں بھی کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو ہم لیٹر کنسرن پولیس اسٹیشن ہم نے بھیجا ہوا ہے. یہ 4-5 دن تو لگتے ہیں، 6 دن تو لگتے ہیں نا، ان شاء اللہ تعالیٰ 4-5 دن میں ہو جائے گا کیونکہ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ہی تو لیٹر بھیجا ہے.
پرٹیکولرلی عابد کے ہو، اور وہاں پہ کچھ لوگ لینڈ مافیا کے کام کر رہے ہیں، جو کرمنل لوگ جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں، وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں، سمجھے؟ یہ صورتحال ہو گئی ہے وہاں پہ، وہ صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ 3 نئے قبرستانوں کی اطلاع تو خوشائن تھی، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب میں یقیناً یہ جگہ بھی کچھ مدت میں پر ہو جائے گی، لہذا مرحومین کے لیے قبروں کا بندوبست کرنے کے لیے زندوں کی پیدائش اور روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ غریب عوام سوالی ہے کہ آئین و قانون جن دیگر عوامی حقوق کی فراہمی کا حکم صادر کرتا ہے، ان میں تحرک کیوں دیکھنے میں نہیں آتا؟ تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ متبادل کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ آئین پاکستان کے مقرر کردہ عوامی حقوق کی فراہمی ارباب سیاست اور انتظامیہ کا اولین فریضہ ہونا چاہیے، لیکن 70 سال سے ایوان مقتدرہ میں یہ فریضہ تعطل کا شکار ہے۔ جب تک عوامی حقوق کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت عوامی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔